بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پڑوسن روز ہلدی والا دودھ میرے بیمار میاں کے لیے لے آتی اور اپنے ہاتھوں سے پلاتی۔ میں کچھ کہتی تو وہ مجھے جھڑک کر کہتی، میرے ہاتھوں میں شفا ہے، اگر میرے ہاتھوں سے یہ ہلدی والا دودھ پیے گا نا تو 2 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں کی خاطر میں چپ رہتی کیونکہ واقعی شوہر کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی۔ ایک دن مجھے گھٹنے پر چوٹ لگی تو اس روز پڑوسن کے آتے ہی میں نے اس سے ہلدی والا دودھ کا گلاس چھین کر جلدی سے خود پی لیا، مگر اسی وقت ہوش اڑ گئے جب میرا نام اسمارا ہے اور میں ایک فیشن ڈیزائنر ہوں، ماں باپ اور بہن بھائیوں کی لاڈلی ہوں۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت کھلا تھا، ہم سب پڑھے لکھے اور باشعور تھے، اس لیے جب میں نے اپنی پسند کی شادی کی بات کی تو گھر میں کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میرے آفس میں ایک اکثر کلائنٹ آتا تھا جس سے آہستہ آہستہ میری بات چیت شروع ہو گئی اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ لیکن جب سے منگنی ہوئی تھی میرے ساتھ عجیب واقعات ہی پیش آنے لگے، ایسے لگنے لگا جیسے قسمت ناراض ہو گئی ہے۔ مجھے بزنس میں کافی نقصان اٹھانا پڑا، دوسرا بزنس شروع کیا تو وہ بھی فلاپ ہو گیا۔ فیضان نے ہی پھر شادی پر زور دیا، ارے کام تو بعد میں بھی چلتا رہے گا، تم ابھی اپنا دھیان کسی دوسری طرف لگاؤ گی تو اچھا محسوس کرو گی۔ بہت جلد ہماری شادی ہو گئی۔ میری ساس میرے سسر بہت اچھے تھے، روایتی سسرال والوں کی طرح پابندیاں نہیں لگاتے تھے، سب ٹھیک جا رہا تھا، لیکن شاید قسمت میری ٹھیک نہیں تھی۔ شادی سے پہلے بھی آزمائشیں اور شادی کے بعد بھی مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میری شادی کو ابھی اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، یہی کوئی 6-7 مہینے ہی ہوئے ہوں گے۔ میں اپنے میاں کے ساتھ بہت خوش تھی اور یہ خوشی اتنی کم تھی کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکا۔ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ میرے میاں کی طبیعت خراب رہنے لگی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور وزن بھی کم ہونے لگا۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو اس نے بھی بات رد کر لی کہ پتہ نہیں کیسا مرض ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اپنے شوہر کو لے کر بہت سے اسپتالوں میں گھومی، ٹیسٹ سب کلیئر ہوتے مگر شوہر کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی اور شہر کا کوئی ڈاکٹر بھی مرض کی تشخیص نہ کر پایا تھا۔ مایوس ہو کر ہم گھر بیٹھ گئے، کوئی ہسپتال اور کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا ہم نے، جو جہاں کہتا ہم بھاگے بھاگے وہاں چلے جاتے، مگر وہ کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا۔ میرے شوہر فیضان کی صحت طرح طرح کے علاج سے اور بھی گرتی چلی گئی، آخر سب کے کہنے پر میں اور فیضان مری آ گئے۔ ساس اور سسر نے کہا تھا ماحول بدلے گا تو کیا پتا اس کی حالت میں بھی سدھار آ جائے۔ مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگا تھا، اس لیے میں اور فیضان وہاں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ صبح صبح میں روز فیضان کو ویل چیئر پر بٹھا کر سیر کرانے کے لیے لے جاتی۔ یہاں آ کر فیضان کی طبیعت تھوڑی سنبھلنی شروع ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، گھر والوں نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ اپنی جان اس بیمار شوہر سے چھڑواؤ اور گھر واپس آ جاؤ، مگر میں نے صاف منع کر دیا کہ میں اپنے شوہر کو یوں نہیں چھوڑ سکتی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ میری ہی نحوست ہے جو پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی۔ شادی سے پہلے بھی میرے ساتھ کتنے ہی ایسے واقعات ہو چکے تھے جن سے مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید میری قسمت خراب ہے، اور اب شادی کے بعد شوہر کی خراب طبیعت دیکھ کر پکا یقین ہو گیا تھا مجھے۔ کئی لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے شوہر اور تم پر جادو ہوا ہے، کسی عامل سے رابطہ کرو، مگر میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ بھلا ہم پر کون جادو کر سکتا ہے؟ ہم نے کون سا کسی کا کچھ بگاڑا ہے؟ میرے سسرال میں تھا ہی کون جو ایسی حرکت کرتا؟ ساس سسر کے علاوہ شوہر کی چچی تھی جو اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھیں اور شوہر کو اپنے بیٹوں کی طرح چاہتی تھیں۔ ہم میں سے کسی کو ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ ہمیں مری میں رہتے ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ جب ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری ہی عمر کی ایک لڑکی وہاں پر کھڑی تھی، کہنے لگی میں آپ کی پڑوسن ہوں، آپ لوگوں کو 1 ہفتہ ہو گیا ہے آئے ہوئے، تو سوچا خود ہی جا کر ملاؤں آپ سے۔ میں نے خوشی سے اس کو اندر بلایا اور چائے پلائی۔ میری اس پڑوسن کا نام مہک تھا، وہ بہت زندہ دل لڑکی تھی۔ 1 گھنٹہ وہ بیٹھی رہی اور اس 1 گھنٹے میں ہی اس کی اور میری دوستی ہو گئی۔ جاتے جاتے وہ دروازے پر رکی اور کہنے لگی تمہارے گھر میں کوئی بیمار بھی ہے کیا؟ میں اس کی بات سن کر چونک گئی کیونکہ میں نے اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر بیمار ہے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہنے لگی ارے ہم لوگ خاندانی حکیم ہیں، جڑی بوٹیوں سے مریضوں کا علاج کرنے والے،
सूंघने से ही पता चल जाता है कि कोई मरीज है या नहीं। मैं बहुत मुतासिर हुई। मैंने दिल में सोचा कि कितने काबिल खानदान से ताल्लुक रखती है ये। मैंने उसे बताया। असल में ना मेरे शौहर बीमार हैं। मैंने उसे अपने शौहर के सारे हालात बताए। वो सुनकर कहने लगी, अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तुम्हारे शौहर का इलाज कर दूंगी। मैं बहुत खुश हुई और उसे कहा, तो फिर तुम रोज मेरे घर आकर मेरे शौहर का इलाज कर दिया करो। अगले दिन वो दोपहर को मेरे घर आई तो उसके हाथ में हल्दी वाला दूध था। मैं उसे देखकर हंस पड़ी और कहा, तुम्हें क्या लगता है इस हल्दी वाले दूध से मेरे मियाँ ठीक हो जाएंगे? वो कहने लगी, तुम बस देखती जाओ कि कैसे यही हल्दी वाला दूध पीकर तुम्हारा मियाँ बेहतर हो जाएगा। उसकी बातों में कुछ ऐसा यकीन था जो बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास भी नहीं था, इसलिए मैं चुप होकर रह गई। मैंने उसके हाथ से हल्दी वाला दूध लेना चाहा तो उसने मुझे देने के बजाय एक अजीब बात कही। कहने लगी, अरे नहीं, ये हल्दी वाला दूध मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे मियाँ को पिलाऊंगी। उसने ये कहकर मेरी बात सुनी भी नहीं और अंदर मेरे मियाँ के कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चली आई। मैं मुरब्बत के मारे इनकार भी ना कर पाई। उसने अपने हाथों से मेरे मियाँ को हल्दी वाला दूध पिलाया और मुझसे कोई भी बात किए बगैर चली गई। मुझे पड़ोसन का रवैया थोड़ा अजीब लगा था। मैंने सोचा कि उसे मना कर दूंगी, मगर अगले रोज फिर से वो आ गई और कल की तरह मुझसे पूछे बगैर खुद ही मेरे मियाँ के कमरे में चली गई। मुझे कल उसका रवैया अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उससे कहा, मैं अपने मियाँ को खुद ये हल्दी मिला दूध पिला दूंगी, तुम जाओ। मगर उसने बुरी तरह मुझे झिड़क दिया और कहने लगी, अरे तुम चुप रहो, मैंने इस तरह की बहुत से मरीज से एहतियात किए हैं। मैं अपने मियाँ की खातिर चुप करके रह गई। वो रोज आती और अपने साथ हल्दी मिला दूध भी लाती। मैंने एक दो बार उसे कहा भी, मैं घर में हल्दी वाला दूध बना लूंगी, तुम जो जड़ी बूटी इसमें मिलाती हो मुझे बता दो। मगर पड़ोसन कहने लगी, भाई मेरे हाथ में ना बहुत शिफा है, और मैं जिस तरीके से ये हल्दी वाला दूध बनाती हूँ ना वो हमारा खानदानी राज है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं चुपचाप अपने सामने उसे ऐसा करते देखती रहती, लेकिन कुछ ना कह सकती थी, क्योंकि मैं नोटिस कर रही थी कि मेरे मियाँ की हालत में अब बेहतरी आ रही थी। बड़े दिनों के बाद वो मेरे साथ खुद चलकर अब सैर के लिए गए थे। जाने उसकी बातों में असर था या उसके हल्दी वाले दूध में, मेरे मियाँ की हालत अब दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी और वो सेहतमंद होते जा रहे थे। एक दिन मैं बाजार जा रही थी कि वापिस आते हुए मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मुझे हाथों और बाजुओं पर अच्छी खासी चोटें आईं। डॉक्टर ने मुझे दवाइयां दी और कहा कि घर जाकर हल्दी वाला दूध पी लेना, आराम आ जाएगा। मैंने वापस आते हुए सोचा कि पड़ोसन के हाथ से हल्दी वाला दूध पीकर ही घर जाऊंगी। वो इतना अच्छा बनाती है कि मुझे फौरन आराम आ जाएगा। मैं पड़ोसन के घर गई तो उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं अंदर चली गई तो देखा कि उसके कुछ मेहमान आए हुए थे। मुझे देखते ही पड़ोसन घबरा कर उठ गई। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके मेहमानों के सामने आऊं। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे हाथ का खास हल्दी वाला दूध पीने आई हूँ, मेरी चोटें जल्दी ठीक हो जाएंगी। मगर मेरी कोई भी बात सुने बगैर वो कहने लगी, अभी तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास वक्त होगा ना तो फिर तुम्हारे घर आकर सुनूंगी कि तुम क्या कह रही हो। उसने हाथ पकड़कर मुझे अपने घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं तो साकत रह गई उसकी इस हरकत पर। भला कोई अपने पड़ोसी के साथ यूं भी करता है? मुझे बहुत गुस्सा आया। इसलिए जब वो अगले दिन आई तो मैंने उससे बात ही ना की। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने शौहर की सेहत की खातिर इससे बना कर रखनी होगी, क्योंकि उसके हल्दी वाले दूध को पीने की वजह से मेरे शौहर ठीक हो रहे थे। हमने डॉक्टर को दिखाया था और वो खुद बहुत हैरान हुआ था कि आखिर वो ठीक कैसे हो रहा है। मुझे बस ये जानने में तजस्सुस था कि वो हल्दी वाला दूध बनाती कैसे है, कौन सी ऐसी खास जड़ी बूटी डालती है। शौहर ने कई बार मुझे समझाया, हर वक्त उसकी तोहमें ना लगी रहा करो, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करो यार। बगैर कोई पैसा लिए मुफ्त में मेरा इलाज कर रही है। बात तो ठीक थी। मैंने कई बार उसको पैसे देने चाहे, मगर वो हमेशा मना कर देती। मगर इसके बावजूद मैं ये जानने में दिलचस्पी रखती थी कि जिस मर्ज की समझ बड़े से बड़े डॉक्टर्स को ना आई, वो इससे कैसे आ गई और इसने इलाज भी कर दिया। एक रोज सुबह सुबह मैंने उसे जंगल में जाते देखा। मैं भी सैर के लिए निकली हुई थी। उसे देखा तो ख्याल आया कि शायद ये जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी करने जा रही है। मैं भी चोरी चोरी उसके पीछे चलने लगी कि आज तो मैं देख कर रहूंगी कि क्या राज है। वो जंगल में बहुत दूर तक आ गई थी, लेकिन कोई जड़ी बूटी इकट्ठी करने के बजाय
وہ وہاں زمین پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ میں 10 منٹ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر مایوسی سے پلٹ آئی۔ شاید وہ یوگا کرنے آئی تھی۔ یہاں مری میں اکثر خواتین کو میں نے یوگا کرتے دیکھا تھا، اس لیے اس کو دیکھ کر حیرت نہیں ہوئی۔ میں گھر آئی تو شوہر مجھ پر چلانے لگا، ارے تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ کافی دنوں سے اس کا رویہ مجھ سے خراب ہو رہا تھا۔ وہ بات بے بات لڑتا رہتا تھا، مگر میں نظر انداز کر دیتی تھی کہ بیماری میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، مگر پڑوسن کے سامنے آتے ہی جیسے اس کا سارا غصہ بھاپ بن کر اڑ جاتا تھا۔ دوپہر کو جب وہ ہلدی والا دودھ لے کر آئی تو کافی دیر تک میرے میاں سے باتیں کرتی رہی۔ مجھے بہت جلن محسوس ہوئی، لیکن میں چپ رہی۔ 1 گھنٹہ میرے میاں سے باتیں کرنے کے بعد وہ چلی گئی۔ اگلے دن میں نے اسے منع کر دیا، اب ضرورت نہیں ہے، میرا میاں ٹھیک ہو گیا ہے اور ہم جلد ہی واپس جا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، ارے علاج میں صرف 4 ہی دن رہ گئے ہیں، صبر کر لو، اگر آخری 4 دن چھوڑ دیے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور کچھ عرصے کے بعد تمہارا میاں دوبارہ سے بیمار پڑ جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی اور کہا، چلو ٹھیک ہے، میں 4 دن اور رہ لیتی ہوں یہاں پر۔ اصل میں مجھے یہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں میرا میاں پڑوسن میں دلچسپی لینا شروع نہ ہو جائے، کیونکہ آخر وہ مرد تھا اور کسی بھی وقت بہک بھی سکتا تھا۔ کیونکہ پڑوسن تھی بھی بہت خوبصورت، اس لیے میں جلد از جلد اپنے شوہر کو یہاں سے لے جانا چاہتی تھی، مگر اب بھی 4 دن باقی تھے۔ ایک دن تو اچھا گزر گیا، مگر دوسرے ہی دن میں اچانک سیڑھیوں سے گر گئی اور مجھے گھٹنے پر شدید چوٹ لگ گئی۔ بہت زیادہ درد تھا، اس لیے جب پڑوسن میرے میاں کے لیے ہلدی والا دودھ لے کر آئی اور اسے پلانے لگی تو میں نے اس سے درخواست کی کہ مجھے بھی آدھا گلاس پینے دو، کیونکہ مجھے چوٹ لگی ہے۔ مگر اس نے ذرا مروت نہ دکھائی اور کہا، یہ میں تمہارے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا کر لائی ہوں، اگر تمہیں پینا ہے تو اپنے لیے خود بنا کر پی لو۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ میرے میاں کو پلانے میں کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر مجھے کیوں نہیں دے رہی؟ شاید وہ چاہتی تھی کہ میں بیمار ہی رہوں اور کبھی میرا گھٹنا ٹھیک ہی نہ ہو۔ میرا شوہر اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھٹنے میں بہت تکلیف تھی، جس کی وجہ سے میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن جیسے ہی پڑوسن آئی تو میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ ہلدی ملا دودھ والا گلاس چھین لیا اور اس کے منع کرنے سے پہلے ہی خود پی لیا۔ مگر میرے ہوش اڑ گئے یہ جان کر کہ اس دودھ کا ذائقہ تو بہت ہی خراب تھا، پھر نہ جانے میرا میاں کیسے پی لیتا تھا۔ میرا دل خراب ہونے لگا اور میں نے اسی وقت ابکائی کر کے اپنا اندر صاف کیا۔ جب میں اس سب سے فارغ ہو کر آئی تو دیکھا کہ پڑوسن بہت غصے میں تھی۔ کہنے لگی، تم نے میرا سارا کام بگاڑ دیا ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی وہ دودھ خود پینے کی؟ آج علاج کا آخری دن تھا اور تم نے کام برباد کر دیا۔ اب پچھلے علاج کا بھی کوئی فائدہ نہیں، تمہارا میاں پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ انتہائی طیش میں تھی اور مجھے باتیں سنا کر چلی گئی، جبکہ میں حیران تھی کہ میرا شوہر کتنے آرام سے وہ دودھ پی لیتا ہے، جبکہ میری تو حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں اب وہاں مزید 1 منٹ بھی رکنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سامان پیک کرنے لگی، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ شوہر نے جانے سے انکار کر دیا ہے اور مجھے کہنے لگا، تم نے مہک کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ وہ ہرگز جانے پر تیار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو مجھے علم ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کر دیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچا میں پڑوسن سے جا کر معافی مانگ لیتی ہوں۔ میں اسی وقت اٹھی اور شوہر کو بھی ساتھ لیا تاکہ مل کر اسے منا لیں۔ ابھی ہم اپنے دروازے پر ہی تھے کہ ہم نے مہک کو گھر سے باہر جاتے دیکھا۔ میں نے اسے آواز دی مگر وہ بہت جلدی میں تھی اور اس نے سنا نہیں۔ میں اور فیضان اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ وہ اسی جنگل میں جا رہی تھی جہاں میں نے اسے دیکھا تھا۔ ابھی شام کا وقت تھا اور باہر اتنا رش بھی نہیں تھا، اسی لیے میں نے فیضان کو کہا، ہمیں اس کے پیچھے جانا چاہیے، کہیں کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے جنگل میں چلی گئی۔ ہم بھی مسلسل اس کے پیچھے پیچھے تھے، مگر اسے علم نہیں تھا۔ وہ جنگل پار کر کے دوسری طرف چلی گئی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہاں ایک خیمہ سا لگا ہوا تھا۔ مہک اس خیمے کے اندر چلی گئی۔ میں اور فیضان اس خیمے کے باہر ہی رک گئے۔ اندر سے آتی مہک کی آواز نے جیسے ہمارے قدموں کو جکڑ لیا۔ وہ کہہ رہی تھی، سارا عمل ضائع ہو گیا ہے، میرے اتنے دنوں کی محنت برباد ہو گئی ہے۔ اگر آج فیضان وہ آخری دودھ کا گلاس بھی پی لیتا نا تو میں کامیاب ہو جاتی۔ اس کی بیوی نے سارا کام خراب کر دیا ہے اور جو خاص دودھ فیضان کے لیے بنایا تھا اس نے مجھ سے چھین کر خود پی لیا۔
اس کے ساتھ ہی اندر کوئی اور بھی تھا جو کہنے لگا، ہمارے کام میں ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی فائدہ اور کبھی نقصان۔ تم دوبارہ کام سے لگ جاؤ، اب کی بار اس کی بیوی سے ذرا محتاط رہنا۔ میں اور فیضان باہر کھڑے حیرانگی سے یہ سب سن رہے تھے۔ ان آدھی ادھوری باتوں کی ہمیں ذرا سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ مہک ہمارے ساتھ کچھ غلط کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ کیوں؟ آخر اس کا فیضان سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے تو اس کو آج سے پہلے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے فیضان کا ہاتھ پکڑ کر واپس آ گئی اور اسی وقت ہم وہاں سے اپنے گھر جانے کے لیے نکل گئے۔ میں چاہتی تھی کہ مہک کے آنے سے پہلے پہلے ہم اس شہر سے ہی نکل جائیں۔ ابھی ہم سفر میں ہی تھے جب فیضان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی۔ میں نے گاڑی روکی تو آس پاس کوئی ہاسپٹل نہ تھا، صرف ایک مسجد نظر آ رہی تھی۔ میں فیضان کے لیے پانی لانے مسجد میں گئی تو وہاں کے مولانا صاحب نے کہا، بیٹی رات بہت ہو گئی ہے، تم اپنے میاں کو لے کر میرے گھر چلی آؤ۔ واقعی رات بہت ہو چکی تھی، اس لیے میں اور فیضان ان مولانا صاحب کے گھر آ گئے جو مسجد کے ساتھ ہی واقع تھا۔ فیضان کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ مولانا صاحب نے اس کو دم والا پانی دیا، کچھ صورتیں پڑھ کر اس پر پھونکی تو اسے سکون ملا۔ مولانا صاحب کہنے لگے، اس پر تو بڑے کڑے جادو کی بندش ہے، تم نے اس کا کوئی روحانی علاج کروایا؟ میں تو یہ سن کر سناٹے میں آ گئی کہ میرے شوہر پر جادو ہے۔ میں نے مولانا صاحب کو ساری تفصیل بتائی کہ کیسے فیضان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اور کیسے پڑوسن کا تیار کردہ ہلدی والا دودھ پی کر اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور آج کیا ہوا، کیوں ہمیں وہاں سے جلدی جلدی نکلنا پڑا۔ میں نے سب کچھ مولانا صاحب کو بتا دیا۔ مولانا صاحب کہنے لگے، وہ لڑکی تمہارے شوہر پر جادو کرتی رہی ہے، جو کچھ تم نے بتایا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم دونوں نماز اور قرآن پاک کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے گا۔ مولانا نے ہمیں کچھ دم والا پانی دیا اور قرآن پاک کی کچھ سورتیں پڑھنے کو کہا تھا۔ ہم وہاں رات رہ کر صبح سفر کر کے واپس اپنے گھر آ گئے تھے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا کہ وہاں کیا کیا ہوا، کیونکہ وہ پریشان ہو جاتے۔ میں دن رات اپنے شوہر پر قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کر پھونکے مارتی، دم والا پانی پلاتی، تب کہیں جا کر ان کی حالت میں سدھار آنا شروع ہوا۔ مجھے پہلے بھی کئی لوگوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے شوہر پر جادو ہوا ہو، تو لیکن میں بہت ماڈرن بنتی تھی، اس لیے اس پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا، صرف ڈاکٹری علاج پر توجہ دی۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ بیٹا، اوروں کی نظر اور حسد پوری طرح دوسرے انسانوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور یہ زیادہ تر اپنے ہی ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں مری سے واپس آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ فیضان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، سب کچھ نارمل ہو گیا، لیکن میرے دل میں ایک پھانس اٹکی ہوئی تھی کہ ہم سے کس نے دشمنی نکالی، آخر کس نے ہم پر جادو کروایا، مہک کون تھی؟ یہ سارے سوال مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ اللہ کو میرا مزید امتحان منظور نہیں تھا، اس لیے بہت جلد ساری حقیقت میرے سامنے آ گئی۔ اس دن ہم دونوں کی شادی کی سالگرہ تھی۔ ہم دونوں بہت دھوم دھام سے یہ سالگرہ منانا چاہتے تھے۔ میں سالگرہ کے لیے گھر کی پچھلی سائڈ پر بھی لائٹیں لگوانا چاہ رہی تھی، اس لیے میں وہاں کا جائزہ لینے اس طرف گئی تو جو دیکھا اس نے میرے قدموں تلے سے جان نکال دی۔ سامنے مہک کھڑی تھی، مری والی پڑوسن، اس کے ساتھ فیضان کی چچی کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے 1 منٹ لگا سارا معاملہ سمجھنے میں۔ وہ شوہر کی چچی ہی تھی جو میرے شوہر پر سحر کروا رہی تھی۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھی تو ان کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ میں کہہ رہی تھی، میڈم میرا کیا قصور ہے، میں نے تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے۔ چچی کہنے لگی، ارے ایک ذرا سا کام تم سے اور تمہاری اس عامل سے نہیں ہوا تو میں کیوں دوں پیسے، وہ تو بھلا چنگا ہو کر آ گیا ہے۔ میں تالیاں بجاتے ہوئے ان کے سامنے آ گئی اور کہا، واہ چچی جان واہ، تو آپ تھیں سب کے پیچھے۔ مہک تو مجھے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگنے لگی تھی، مگر میں نے اسے پکڑ لیا کیونکہ میں اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ چچی کی تو مجھے دیکھ کر رنگت ہی فک ہو گئی۔ انہیں امید نہیں تھی کہ میں یوں اچانک سر پر آن کھڑی ہو جاؤں گی۔ میں نے آواز دے کر سب کو بلا لیا اور ساری حقیقت اپنی ساس اور سسر کے سامنے رکھ دی۔ سب کو بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ چچا کی وفات کے بعد سب چچی اور ان کی بیٹیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔
اصل معاملہ یہ تھا کہ میرا شوہر اکلوتا تھا اور سسر کا بھی بس ایک ہی بھائی تھا جس کی وفات ہو گئی تھی۔ یوں ساری جائیداد میرے شوہر اور چچی کی دونوں بیٹیوں میں تقسیم ہوتی۔ چچی نے بہت زور لگایا تھا کہ فیضان ان کی کسی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے، مگر وہ نہیں مانا کیونکہ وہ انہیں بہنیں مانتا تھا۔ فیضان نے بزنس سنبھالنے کے بعد بہت زیادہ ترقی کر لی تھی، یوں اس کے حصے کی جائیداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا اور یہ بات چچی کو برداشت نہیں تھی۔ اس نے فیضان پر جادو کروانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ بیمار رہنے لگا۔ چچی کھانے کی چیز میں کچھ نہ کچھ ملا کر دیتی تھی، پھر جب ہم مری گئے تو اس نے مہک کو ہمارے پیچھے لگا دیا، جو علاج کے بہانے ایسا کڑوا دودھ میرے شوہر کو پلاتی جس سے بظاہر وہ ٹھیک نظر آتا، مگر اندر ہی اندر وہ بیمار ہوتا جاتا۔ مہک اور اس کا ساتھی عامل پیسوں کے لیے کام کرتے تھے۔ گھر میں چچی ہی سب سے زیادہ ڈاکٹری علاج پر زور دیتی تھی۔ اگر ساس کہتی بھی ارے کسی سے دم کروا لیتے ہیں، تو وہی منع کر دیتی تھی۔ مہک ابھی ہمارے گھر چچی سے پیسے لینے آئی تھی اور اتفاق سے میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ چچی کی اصلیت سب کے سامنے کھل کر آ گئی۔ ہم سب بھی بہت حیران تھے کیونکہ ان سے ایسی امید کسی کو بھی نہیں تھی۔ مہک کو تو پولیس کے حوالے کیا اور چچی کو ان کا حصہ دے کر الگ کر دیا گیا۔ وہ بہت شرمندہ تھیں، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ تو میرے مالک کی کرم نوازی تھی کہ اس رات اس نے ان مولانا صاحب سے ہماری ملاقات کروا دی، ورنہ شاید آج بھی ہم یہی سوچ رہے ہوتے کہ آخر فیضان کو مسئلہ کیا ہے، اور کیا پتا اب تک کتنا برا ہو چکا ہوتا۔ اس حادثے نے مجھے اور میرے شوہر کو اللہ کے بہت قریب کر دیا۔ کہاں ہم کبھی کبھار نماز ادا کیا کرتے تھے، اب 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگے تھے۔ برا وقت جاتے جاتے کچھ نہ کچھ سکھا کر ہی جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔